حضرت ابو بکر صدیق منصوص اور معصوم خلیفہ ہیں. اس نکے نو تساں بڑا تنگ شریعت کی کیتا. نہیں ہے، شریعت جدا ہے، شیعہ مذہب جدا ہے. آپ شیعہ مذہب کو بیان کریں، جو شیعہ مذہب کا اصول ہے اس کے مطابق بتائیں. اس نوجوان مولوی کو آپ نے بڑا تنگ کیا. اللہ کی قسم سوال سمجھ گیا، جواب دے. ہاں سوال اور دوہرا دو سوال اپنا ٹائٹ کرو، سوال ٹائٹ کرو بھائی، سوال ٹائٹ کرے گا یہ. ہاں نام کے ساتھ کہتا قرآن میں دکھاؤ. یہ نام ہے ابو بکر کی نام ہے یا عمر کا نام ہے، عائشہ کا نام ہے، عثمان کا نام، کس کا نام ہے بھائی؟ اور کس کا نام ہے؟ قرآن پڑھو. شیعہ مذہب کے دین لینے کا اصول کیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد یہ کس سے دین سیکھتے ہیں، کس سے دین لیتے ہیں؟ بھائی صاحب آپ موضوع گفتگو ہم نے اعلان کیا ہے، موضوع گفتگو ہے خلافت ابی بکر، ابو بکر کی. اچھا ابو بکر کی اس کے علاوہ پہلے ہم آپ کے سارے سوالات کا جواب دیں گے. ایسی بات نہیں ہے کہ ہم جواب نہیں دینا چاہتے. پہلے تم جو موضوع گفتگو ہے اس کے متعلق اپنا نظریہ اعلان کرو. ابو بکر کی خلافت پہ اگر آپ کے پاس دلیل ہے تو دلیل دکھاؤ، اگر نہیں ہے کہہ دو کہ دلیل نہیں ہے، میں کسی اور مسئلے پہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. پھر بسم اللہ ہم بات کریں گے. دلیل تو حضرت علی کی خلافت پر بھی نہیں ہے، لیکن جو میرا عنوان تھا میں نے تو آپ سے اس عنوان پر بات کرنی ہے، لیکن آپ کا شوق ہے تو اس پر دلیل کہتے ہیں حضرت علی علیہ السلام کی خلافت پہ نہیں ہے. آپ کو شیعہ کتب سے دلیل دیں یا آپ کے اپنے کتب سے دکھائیں. جس طرح شیعہ منصوص خلافت کہتے ہیں تو قرآن سے کوئی ایک آیت تعین بالاسم، قرآن کی آیت محکم آپ پیش کر دیں سر آنکھوں پر، ورنہ قیامت تک کے لیے شیعہ کو چیلنج ہے، کوئی شیعہ کوئی ایک آیت پیش نہیں کر اگر سکتا. دکھا دیں، اگر قرآن سے دکھا دیں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر شیعہ ہو جاؤ گے. آج شیعہ ہو جاؤ گے. بالاسم قرآن اوکے اگر ہم نے دکھا دیا پھر آپ شیعہ ہو جائیں گے، وعدہ ہے. چلیں کہتے ہیں تعین بالاسم کرو قرآن سے، تو تعین بالاسم کرتے ہیں قرآن سے، تو تعین بالاسم کرتے ہیں قرآن مجید سے. میرے محترم ناظرین میرے ہاتھ میں قرآن مجید ہے، قرآن مجید فرقان حمید سورہ مبارکہ شعراء. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، رب حب لی حکما والحقنی بالصالحین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رب حب لی حکما والحقنی بالصالحین، اے میرے رب مجھے حکمت دے دے اور مجھے صالحین سے ملحق کر دے. پھر دعا فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، واجعل لی لسان صدق فی الآخرین، اور مجھے لسان صدق دے دے آخر الزمان میں. کس کی دعا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لسان صدق مانگا ہے امت آخر الزمان میں، اللہ تعالیٰ سے دعا کیا، اللہ تعالیٰ کا جواب آیا سورہ مبارکہ مریم میں آیہ نمبر 50 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُم لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا سلام اللہ علیہ. ہم نے ان کو اپنے رحمت سے نوازا اور ان کے لیے جو لسان صدق ابراہیم علیہ السلام نے ہم سے مانگا تھا، انبیاء پر، انبیاء پہ افضلیت کی بات ہو رہی تھا، انبیاء کے لیے لسان صدق ہم نے کس کو بنایا؟ ہاں نام کے ساتھ کہتا قرآن میں دکھاؤ. یہ نام ہے ابو بکر کی نام ہے یا عمر کا نام ہے، عائشہ کا نام ہے، عثمان کا نام، کس کا نام ہے بھائی؟ اور کس کا نام ہے؟ قرآن پڑھو. لسان صدق علیًا سلام من اللہ علیہ، اللہم صل علی محمد. خلافت کہاں ہے؟ ایمان چلو ایمان ہاں جو انبیاء پہ جی سر خلافت کہاں ہے؟ یہاں خلافت کا لفظ کہاں ہے کہ ہم نے ان کو خلافت دی، خلیفہ بلا فضل ہے، یہاں کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ قرآن کی کون سی آیت ہے؟ دیکھیں عزیز، کہتے ہیں خلافت کی دلیل کیا ہے. تو اگر ایک شخص حضرت جواب سنیں نا، جواب سنیں، سوال سمجھ گیا، سوال اللہ کی قسم سوال سمجھ گیا، جواب دیں. سوال کے مطابق جواب دیں. سوال ایک مرتبہ دہراؤں سوال، دوہرا دو سوال اپنا ٹائٹ کرو، سوال ٹائٹ کرو بھائی، سوال ٹائٹ کرے گا یہ. پہلے تو میرا سوال یہ تھا کہ شیعہ اپنے مذہبی اصول کے مطابق، شیعہ کے پاس اسلام ہی نہیں ہے بالکل. وہ اگر آپ اصولوں پر گفتگو کرتے تو میں آپ کو نتیجے میں عبد الجبار کو لے کے آؤ نا، اپنے بڑے کو لے کے آؤ، عبد الجبار کو. ان کو کام نہیں ہے. آپ ہمارے جیسوں سے تو بات کر کے دیکھو، پھر اس کے بعد میرے عزیز تم اب تمہارا جو ابو بکر ہے نا اس کی خلافت کی تو تم سے دلیل نہیں بنتی. تم شیعوں کو چھوڑ دو، ہم اپنے مذہب کو چھوڑنے کو تیار ہیں. تم ابو بکر کی خلافت کو ثابت کرو کہ اس کی خلافت بدعت نہیں ہے، دلیل کفر نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ بلا فصل خلیفہ ثابت ہی نہیں ہو سکتے بالکل. تم کو چیلنج ہے، قیامت تک چیلنج. آپ اپنے اصول پر کہتے ہوئے حضرت علی کو خلیفہ بلا فصل ثابت کرو. چلو بات اب تسلیم کرو بس. اوکے میرے محترم ناظرین، اوکے لائن چیلنج کر رہا ہوں، آپ کے سامنے چیلنج کر رہا ہوں. اپنے اصول پر رہتے ہوئے پہلے اپنے اصول بیان کرنے کہ شیعہ مذہب کے اصول کیا ہیں، پہلے اپنے اصول بیان کرو، اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے اصول کے مطابق خلیفہ. اوکے تو عزیزو، اور یہ چانڈیو بھائی تم کہاں گئے اس کا لائن کاٹ کے؟ السلام علیکم. او بھائی تم نکل جاؤ، وہ سے بات ہو رہی ہے، تم کاٹ لینا 1 منٹ کے لیے. آپ ہی گروپ کا ہے نا چانڈیو. یہ پتہ نہیں ہمارے عزیز نے سب کو جو ہے لنک دے دیا. وہ لنک جب ملتا ہے نا ایک سے زیادہ کو تو وہ دوسرے کو کاٹ کے آ جاتا ہے. ہمارے آپریٹر صاحب صبح سرحد کے ہیں تو وہ کبھی کبھار جو ہے نا ان سے آئی کیو میں کچھ پرابلم ہے ان کا.
تو کیا اچھا بات یہ ہو رہی ہے عزیزو، کہا تھا کہ قرآن میں نام دکھا دو حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کا، تو ہم نے نام دکھا دیا تو یہ انکار نہیں کر سکے یہ سپاہی صحابہ والے جو چھوٹے مولوی ہیں کہ یہ نام علی علیہ السلام کا نہیں ہے ان کا، تو کہا کہ یہاں پہ خلافت نہیں ہے۔ اور بھائی اگر خلافت سے اعلیٰ درجہ ثابت ہے، اگر میں ثابت کروں آپ کے لیے کہ ایک شخص جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام پر اللہ کا لسان صدق، اللہ نے فرمایا کہ لسان صدق کس کو بولتے ہیں؟ صداقت کی زبان، ہدایت کی زبان۔ لسان صدق یعنی ہدایت انہی کے زبان سے، تعلیم انہی کے زبان سے، ارشاد انہی کی زبان سے، اتباع اگر کرنی ہے انہی کے فرامین سے۔ امامت کہتے ہی اسی کو ہیں، خلافت کہتے ہی اسی کو ہیں۔ اگر اس امت میں اجازت چپ کرو بھائی، جواب سن لیں پلیز، جواب میرا غلط بھی ہے نا، جواب میرا غلط بھی ہے، جواب میرا فضول بھی ہے، آپ جواب سن لیں پھر اعتراض کریں۔ آپ نے جواب کیا، ایک سوال کیا، پلیز میرا بات نہ کٹے مولوی صاحب پلیز، آپ میرے بھائی ہیں، میرے عزیز ہیں، مجھے مجبور نہ کریں کہ میں آپ کو میوٹ کر دوں پلیز، میرا جواب غلط بھی ہے نا، تم سن لو، تم پھر بعد میں کہتے ہیں جواب غلط ہے، اصول بیان کریں نہیں شیعہ مذہب کا ٹھیک ہے، وہ آپ دوسری بات، وہ دوسرا سوال آپ نے کیا نا، وہ دوسرا سوال ہے کہ شیعہ مذہب میں امیر المؤمنین علیہ السلام کی امامت نہیں بنتی، وہ دوسرا سوال ہے، میں سمجھ گیا آپ کا سوال، وہ دے دوں گا، لیکن آپ نے جو سوال کیا کہ اس آیت میں خلافت نہیں، میں اس کا جواب دے رہا ہوں، تم میری بات نہ کاٹو، اگر بات کاٹو گے نا تو میں کاٹوں گا آپ کو، میں کہہ دوں گا کہ عبد الجبار صاحب کو لے کے آؤ، وہ کیوں ہم سے بھاگتا ہے، اپنے بڑے کو لے کے آؤ۔ اگر اس امت میں ایک ایسا فرد ہے ابو بکر کی خلافت کی تو کوئی دلیل ہی نہیں ہے، نہ قرآن میں نہ سنت میں، نہ کوئی ایسا فارمولہ ہے کہ بھئی اس فارمولے کے روح سے شورا مثلا ہو کہ شورا کر کے یعنی سب نے مشورہ کر کے ابو بکر کو خلیفہ بنایا، یہ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے ابو بکر کی خلافت پر، اجماع بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، یا مثلا وہ سب سے عالم ہو اس لیے اس کو خلیفہ بنایا، اس کی خلافت کی کوئی دلیل ہے ہی نہیں، تو اس کی خلافت کی کوئی دلیل، لیکن اس امت میں ایک ایسا فرد ہے جس کو اللہ نے فرمایا کہ انبیاء پر میرا لسان صدق ہے، میرا لسان صدق، لسان صدق کس کو بولتے ہیں؟ یعنی اس کے لسان سے صرف صدق کی صدق۔ او بھائی چپ کرو پلیز، او بھائی چپ کرو، فروعی مسئلہ بھی وارننگ دے رہا ہوں مولوی صاحب، وارننگ دے رہا ہوں کہ چپ کرو، یہ دیکھو وارننگ دے رہا ہوں، او بھائی چپ کر، بھائی چشمے والے چپ کرو پلیز، چپ کرو، سے بات میں نے آپ کو او نہیں کیا، دیکھو میں پیار محبت سے بات کر رہا ہوں، آپ بھی پیار محبت سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ میری بات کو نہ کاٹو، مجھے بات کرنے دے دو، میرا جواب غلط بھی ہے نا، تم اس کو کامل ہونے دو، آپ دلیل سنا کرو، میں نے کہا قرآن کی آیت ہے آپ نے اصول بیان کرو، آپ اس کے مطابق نہیں دے رہے تو کیا بھائی صاحب میرے جواب غلط بھی ہے نا، تم اس کو کامل ہونے دو، ایک منٹ تم تحمل کرو، جواب غلط بھی ہوا تو تم کہہ دینا اس کا جواب غلط ہے اس لیے غلط ہے، ٹھیک ہے نا، اس علمی گفتگو اس طرح ہوتی ہے، شروع سے اپنے جواب شروع سے بھائی چپ کرو پلیز، تو آپ نے سوال کیا نا، اوکے، یہ سپاہی صحابہ والے آتے ہیں نا، یہ ڈر کے ساتھ، یہ اتنے ڈرتے ہیں میرے جوابوں سے کہ مجھے بات نہیں کرنے دیتے، یہ اسی لیے میری بات بار بار کاٹتے ہیں، یہ سپاہی صحابہ والے میرے جوابوں سے خوف زدہ ہیں، دہشت زدہ ہیں، یہ لرزتے ہوئے ادھر آتے ہیں، اسی لیے یہ مجھے جواب نہیں دینے دیتے۔ آپ نے کہا قرآن سے دکھاؤ، تو میں نے قرآن ہی سے دکھایا نا، یا قرآن شیعوں کے قرآن ہے یا سب مسلمین کا قرآن، سورہ مریم، وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُم لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، تو پتہ یہ چلا کہ لسان صدق قرآن میں علی علیہ السلام نام دکھا، لسان صدق کون ہے؟ سچ کی زبان، اللہ نے ان کو سچ کی زبان کہا، یعنی صدق یعنی ہدایت، صدق یعنی شریعت، صدق یعنی اللہ کی تعلیمات، اللہ کی تعلیمات جن سے لینی ہے، جو ٹیچر ہے صدق کا، جو گائیڈ ہے صدق کا اللہ کی جانب سے قرآن میں، وہ کون ہے؟ وہ امیر المؤمنین علی علیہ السلام۔ تو یہ تو میں نے صاحب اس سے امامت اسی کو کہتا ہے نا کہ اس کی اتباع کرنی ہے، اس کی طاعت کرنی ہے، انہی سے دین لینا، توحید انہی سے لینا، ٹھیک ہے، یہ تو ثابت ہوگی۔ اب آپ نے جو چانڈیوں پر آ گیا بھائی، یہ دونوں جو ہے نا آپس میں پتہ نہیں لوگوں نے کیا کیا، اور چانڈیوں بھائی جی بھائی اور بھائی وہ آپ اس کو کاٹ کے آ جاتے ہیں، میں آپ کو دوسرا لنک بھیجوا دیتا ہوں، ہمارے جو آپریٹر ہیں ان سے کہہ دیتا ہوں آپ کو دوسرا لنک دے دیں، ٹھیک ہے نا، آپ وہ لنک پہ آ جائیں پلیز، آپ اس چھوٹے مولوی کو کاٹ کے آ جاتے ہیں، اس نکے نو تو بڑا تنگ کیتا، اس نوجوان مولوی کو آپ نے بڑا تنگ کیا، اب انہوں نے میٹنگ رکھی ہے سپاہی صحابہ والوں نے کہ بنی اسرائیل والے سوال لے کے آتے ہیں اللہ یاری کے لیے، اب میں نے نیا لنک دیا ہے چانڈیوں کے لیے، چانڈیوں صاحب کے لیے نیا لنک دیا، اس لنک سے آ جاؤ، اور ہمارے جو بھائی ہیں حسن بھائی ٹوپی والے اینک والے، وہ جو اپنے لنک سے آ جائیں، ٹھیک ہے نا، تو اس لیے تاکہ ان کے کال نہ کاٹی جائے، تو اب میں منتظر ہوں کہ حسن بھائی دوبارہ آ جائیں کیونکہ چانڈیوں نے ان کو اڑا دیا تھا، ہمارے آپریٹر نے ایک کو لنک دیا، شاید انہوں نے آپس میں شیئر کیا، یہ کیونکہ ایک ہی گروپ کے ہیں نا سپاہی صاحب چانڈیوں یہ ایک ہی لنک کے ہیں، ایک ہی گروپ کے، تو آپس میں انہوں نے آپس میں شیئر کیا، واللہ ہم سب کو الگ الگ لنک دے دیتے ہیں تاکہ ایک دوسرے سے انٹرپٹ نہ کریں، ایک دوسرے کو کٹوا نہ دیں، تو یہ بھائی صاحب ہمارے جو ہے نا تو بہرحال اب شیعہ مذہب کہتے ہیں، شیعہ مذہب کے اصول کیا ہیں؟ شیعہ مذہب کا اصل یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ وحدہ لا شریک، اللہ سے ہدایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہدایت، اور ان کے اہل بیت طاہرین علیہ السلام سے ہدایت۔ اب کہتے ہیں کہ یہ شیعہ مذہب میں یہ بات ثابت نہیں ہے،
انہوں نے اپنے دل میں انہوں نے کیا خیالات رکھے ہیں مجھے نہیں معلوم. اب وہ آ جائیں تو پوچھتے ہیں کہ ان کے خیالات کیا ہیں. چلے وہ نہیں آتے تو میں کوئی دوسرا کال لے کے آتا ہوں. واہ بھائی واہ, آپ کا اسم گرامی کیا ہے؟ میں نے آپ کا نام بھی نہیں پوچھا نا. حسن عسکری. جی حسن بھائی خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے. اصل یہ سگنل کی وجہ سے کال کٹ جاتی ہے موسم کی خرابی کی وجہ سے. کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں. اب آپ جو ہے نا میں نے آپ کے سوال کا جواب دیا ہے, آپ پھر اس کو آپ لائن کہیں ریپلے کر کے سن لینا. اب میں تکرار نہیں کرتا, آپ کہنا جو کہنا چاہتے ہیں کہنے بسم اللہ. میں نے آپ سے یہ کہا ہے کہ آپ خلافت کا اصول بیان کریں کہ شیعہ مذہب کے مطابق خلافت کا اصول کیا ہے. اچھا تو ابھی ابو بکر کی خلافت پہ بات نہیں کرنا چاہتے نا, ابو بکر کی خلافت پہ نہیں بات کرنا چاہتے. خلافت کا اصول بیان کریں کہ شیعہ مذہب کے خلیفہ بنانے کا اصول کیا ہے, کہ شیعہ مذہب کے اصول کے مطابق خلیفہ کون بناتا ہے. اگر شریعت کی بات کریں نا, دنیا ایک تو دو طرح کی ہے. ایک دنیا کی بات ہو رہی ہے, سیاست میں دنیا میں بہت کچھ کرتے ہیں. شیعہ مذہب کی ہے, شریعت کی نہیں ہے. شریعت جدا ہے, شیعہ مذہب جدا ہے. آپ شیعہ مذہب کو بیان کریں, جو شیعہ مذہب کا اصول ہے اس کے مطابق بتائیں. عرض یہ ہے کہ دنیا والے خلیفہ بناتے ہیں تو اس سے کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ قرآن میں ہو, سنت میں ہو, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو, اللہ اس سے راضی ہو, وہ تو اس میں نہیں. شیعہ کا اصول بتائیں, شیعہ کا اصول. ہاں بھائی سمجھ گیا نا بھائی صاحب, سمجھ گیا. آپ نہ کاٹے نا, آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک سوال, آپ کا بھی یہی اصول ہے, چانڈیوں کا بھی, اور آپ کے گروپ کے جتنے مولوی آتے ہیں نا ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ ایک اس ملک میں جواب دینے لگتا ہوں تو پھر اپنے سوال کو تکرار کرتے ہیں. تو بھائی صاحب ہم بیوقوف نہیں ہیں. او بھائی جیسے ایسے دوسروں کے ساتھ جیسے آپ ہمارے عزیز ہیں, آپ بات سنیں. نہ میں بیوقوف ہوں, دیکھنے والے نہ میں بیوقوف دیکھنے والے پھر تکرار کیا نا. او بھائی آپ کو سمجھا رہا ہوں ایک مرتبہ پھر سمجھ جاؤ. نہ میں بیوقوف ہوں نہ دیکھنے والے بیوقوف ہیں. آپ نے ایک دفعہ سوال کیا کافی, ہم سمجھ گئے, بار بار دہرانے کی ضرورت نہیں. مجھے جواب دینے دو, جب میں نے جواب ختم کیا تو پھر کہہ دینا کہ سوال میرا یہ تھا, آپ نے جواب نہیں دیا. اگر میں نے جواب نہیں دیا, جواب اگر میں ہاں تھینک یو سر. جب خلافت کی بات ہو رہی ہے, دیکھو عزیزوں, خلافت, جانشینی, حکومت, اگر دنیائی خلافت کی بات ہو رہی ہے تو یہ دنیا والے خلیفہ ان کو نہ حدیث سے کام ہے, نہ سنت سے کام ہے, نہ قرآن سے کام ہے, وہ بناتے جاتے ہیں. پھر اگر ان کو ضرورت پڑی تو کوئی شرعی دلیل وہ ادھر ادھر سے کسی مولوی کے فتوے سے یا کہیں سے نکال کے کوئی حدیث بگاڑ کے لے کے آتے ہیں کہ بھئی ہماری حکومت اسلامی ہے, شرعی ہے. ٹھیک ہے, اگر ضرورت پڑی, اگر ضرورت نہیں پڑی تو وہ حدیث کا بھی پرواہ, ان کو تو پرواہ ہے ہی نہیں. لیکن اسلام میں جو اسلام منحصر ہے اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے مذہب میں اور شیعہ اثنا عشری میں, الحمدللہ رب العالمین, سارا تشریع اللہ کی جانب سے ہے. تشریع کا مصدر کون ہے, تشریع کا منبع کون ہے, اللہ تعالیٰ. ہدایت کا منبع کون ہے, اللہ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ نے ان کو بھیج دیا, یعنی ارسال کیا ہے کہ تم, یہ میرا پیغام ہے, یہ تم لے کے جاؤ, لوگوں کو دکھاؤ, لوگوں کو سمجھاؤ, لوگوں تک پہنچا دو. تو اللہ تعالیٰ, سب شریعت کے سب اجزاء اللہ تعالیٰ سے آتے ہیں. البتہ ایسی باتیں ہیں شریعت میں جن کو اتھارٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہے کہ وہ اپنی اتھارٹی سے بغیر وحی کے وہ کر سکتے ہیں, لیکن وہ باتیں محدود ہیں. کچھ ایسی باتیں ہیں کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اتھارٹی سے بغیر کسی وحی کی ان باتوں کا فیصلہ کر سکتے ہیں, یہ بھی اتھارٹی ہے ان کے پاس, لیکن وہ بھی وہ اور اللہ کے درمیان ہے. جو رسول اللہ جانتے ہیں وہ اتھارٹی ان کو حاصل ہے, لیکن بالاجمال ہمیں پتہ ہے کیسے اتھارٹی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے. تو تشریع کا مصدر کون ہے, نہ صرف خلافت کا, شریعت کے سب اجزاء کا. آپ داڑھی بھی رکھتے ہیں, کنگا بھی لگاتے ہیں نا, یہ بہت چھوٹی سی باتیں کہ سنت کے انسان کنگا لگا دے, انگوٹھی پہنے, یہ باتیں, کپڑا سفید ہو یا مثلا سیاہ رنگ کا کپڑا ہو, یہ سب کے سب کسی کو شریعت میں چینج کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ سب اللہ کی جانب سے ہے, اور اللہ کیسے پہنچاتا ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد 12 امام ہیں, یہ پہنچائیں گے, ان کا کلام میرا کلام, ان کی عصمت میری عصمت ہے, ان کا علم میرا علم ہے. تو خلافت کیسے بنتا ہے, خلافت اللہ کے حکم سے بنتا ہے. اللہ تعالیٰ نے, اور خلافت, ایک منٹ بھائی صاحب, خلافت سے ہماری مراد کیا ہے, خلافت سے مراد ہماری حکومت نہیں ہے عزیزوں. کوئی کہتے کہ 12 اماموں کو تو صرف, میں نے ابھی تک خلافت پوچھی نہیں, میں نے جو سوال کیا ہے اس کا جواب چپ کرو. آپ نے خلافت کا او بھائی, خلافت سے مراد یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مسند پر بیٹھنا, شریعت کے سب اجزاء اللہ کی جانب سے, یہ اس مسند پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت, ان کے وفات کے بعد کون بیٹھے گا, یہ اس کا بھی فیصلہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا. اچھا اب مزید حکم ہو تو بتا, جواب غلط ہے میرا تو کہہ دو غلط ہے, صحیح ہے تو کہہ دو صحیح ہے, کچھ اور سوال ہے تو کچھ اور سوال کرو. آپ کا جواب پورا ہو گیا, میں بات کروں. جی بسم اللہ. آپ نے کہا کہ یعنی خلیفہ اللہ رب العالمین بناتے ہیں اور یا اس کا حکم دیتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی کون سی آیت میں حکم دیا اپنے نبی علیہ السلام کو کہ میرے نبی علیہ السلام آپ حضرت علی علیہ السلام کو خلیفہ پہلا منتخب کر دیں, وہ آیت پڑھ دیں بس. ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ میں خلیفہ کا نہیں پوچھا, میں نے ابھی جو خلافت ہی کا پوچھ رہے تھے نا, میں نے کہا تھا کہ خلافت ہی کا پوچھ رہے تھے نا. ہاں ابھی آپ نے پہلا سوال کیا تھا, دیکھیں عزیز, انہوں نے پہلا سوال کیا تھا, پہلا سوال یہ جدا ہے, خلیفہ جدا ہے.
آپ کے بتائے ہوئے اس جواب پر میں نے سوال کیا ہے کہ آپ نے جو جواب دیا ہے محترم، آپ نے کہا کہ اللہ رب العالمین کا حکم ہوتا ہے اور نبی علیہ السلام انتخاب کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا تو اللہ کا حکم قرآن ہوتا ہے. سمجھ گیا بھائی، سمجھ گیا آپ کے سوال، سمجھ گیا. اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضرت علی پر سوال تو سن لو نا، کاٹو نہیں نا بات. پھر سوال کہ حضرت علی علیہ السلام پہلے خلیفہ ہیں، ان کو منتخب کر دو، قرآن کی وہ آیت پڑھو، بات ختم ہو جائے گی، خلافت کا جھگڑا آج ختم ہو جائے گا. میں نے اپنا عقیدہ شریعت کے تمام اجزاء کے متعلق بتا دیا، ٹھیک ہے نا، کہ شریعت کے تمام اجزاء کیا ہیں، اللہ کی جانب سے ہوتا ہے، اس میں خلیفہ بھی ہوتا ہے، خلافت بھی، یہ بھی اللہ کی جانب سے ہوتا ہے. یہ میں نے ابھی تک باقی اجزاء کا سوال ہی نہیں ہے، مشترک کرنے کی ضرورت نہیں، چپ کرو، سوال ہے جواب اس کا دیا جائے. سمجھ گیا. یہ صرف خلافت کی نہیں، شریعت پورا اللہ کی جانب سے ہے، یہ میں نے بتا دیا. موضوع ہمارا کیا اللہ کی جانب. بھائی سوال خلافت پر ہے، خلافت پر ہے، آپ اس کا جواب دیں. جواب دے دیا نا اس کا، کہ شریعت کے تمام اجزاء من جملہ خلافت اللہ کی جانب سے. وہ میں نے جواب دے دیا ہے بھائی، پھر تکرار کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے اوپر میں نے سوال کیا، آپ نے جواب دیا. آپ نے جواب دیا کہ اللہ رب العالمین کا حکم ہوتا ہے اور نبی کا انتخاب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی منتخب کرتا ہے، یہی آپ نے جواب دیا. اور اب اس کے اوپر میرا سوال، بھائی صاحب آپ کتنی دفعہ دہرائیں گے اپنے سوال کو؟ آپ اس کا جواب آپ لوگوں کے آپ اس کا جواب دیں گے. میرا سوال یہ ہے کہ یہ لوگ دیکھیں، ہمارے ناظرین کو تکلیف ہوتی ہے، سب کو. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ہوشیار بنتے ہیں نا، یہ آپ کی ہوشیاری نہیں ہے کہ آپ ایک ہی سوال کو 10 دفعہ تکرار کرتے ہیں، مجھے بات نہیں کرنے دیتے. یہ آپ دیکھو بھائی، اجازت دو، بات کرنے دو پلیز. کنورسیشن اس طرح نہیں ہوتی، کنورسیشن اس طرح نہیں ہوتی، گفتگو اس طرح نہیں ہوتی کہ جب آپ مرضی میں جواب دینے لگوں آپ پھر اپنے سوال کا تکرار کریں. میں آپ سے گفتگو نہیں کرتا. پہلے میں اعلان کرتا ہوں آج سے، بھائی میں آپ سے اس شرط پہ گفتگو جاری رکھوں گا کہ آپ سوال ایک دفعہ تکرار کیا تو دوسری مرتبہ آپ کو ایک دفعہ بولا تو دوسری بار تکرار کرنے کی اجازت نہیں ہے. اس کو وعدہ کرو تو میں اسی وقت میں فون کاٹ دیتا ہوں، اسی وقت میں مزید آپ سے گفتگو کرنی نہیں ہے. اگر تم وعدہ کرتے ہو ضرورت نہیں، میرا شرط یہی ہے، آپ لوگوں سے گفتگو کرنے کا میرا شرط یہی ہے، سوال جتنا مشکل ہے تم کر لینا، جب میں جواب دینے لگوں تو مجھے کاٹ کے اپنے سوال کا تکرار کا تمہیں حق نہیں ہے. اگر تم اس پہ وعدہ کرتے ہو، آپ جواب دے چکے، اللہ یاری صاحب آپ جواب دے چکے. نہیں اجازت دو مجھے بات کرنے کی. میرے شرط سن لو، میں شرط کے ساتھ آپ سے گفتگو کرنے پہ تیار ہوں. تم بولو نہیں، اس طرح نہیں، اس طرح میری بات نہ کاٹو. پر ہمارا سوال ہے وہ اس کا جواب دو نا. آپ کے سوال میرے آپ نے جواب دیا، پہلا سوال تھا اس پر میں آپ سے گفتگو اس شرط پہ کروں گا کہ آپ جب تک اس بات کا اپنے الفاظ سے اعادہ کرو، میری بات کو تکرار کرو، کہہ دو جب میں نے ایک دفعہ آپ سے سوال کیا ہے میں آپ کو جواب دینے دوں گا اور میں اپنے سوال کو تکرار نہیں کروں گا. جب آپ کا جواب ختم ہو گیا تو پھر میں کہہ دوں گا کہ بھائی اب میرا سوال کچھ اور تھا، آپ نے غلط جواب دیا. سوال تکرار کرنے کی اجازت نہیں ہے آپ کو. اگر یہ وعدہ کرتے ہو تو میں آپ سے گفتگو کرتا ہوں، الا نہیں کرتے تو میں آپ سے گفتگو ابھی نہیں کرتا، ختم کر دیتا ہوں یہی وقت. میں نے اس سوال کا تکرار کیا ہی نہیں نا. اگر اس سوال کا تکرار کرتے ہو یا نہیں کرتے، اس کا میں نے تکرار کیا ہی نہیں نا. میں نے دوسرے جو سوال آپ کے جواب پر، میرے سوال کا جواب دے دو، میرے سوال کا چالاکی کرنا اس بات کا جو میں نے ابھی کہا وعدہ کرتے ہیں بس ختم بات. وعدہ نہیں کر رہا بھائی، وعدہ نہیں کر رہا. ادھر اتنے لوگ منتظر ہیں، میں ان سے گفتگو کرتا ہوں. وعدہ کرتے ہو یا نہیں کرتے؟ آپ کا سوال، میرا سوال یہ تھا کہ خلیفہ کون منتخب کرتا ہے شیعہ اصول کے مطابق. آپ نے بتایا کہ اللہ رب العالمین حکم دیتے ہیں اور اللہ کے نبی علیہ السلام انتخاب کرتے ہیں. تو اس پر میرا سوال تھا، میں نے کہا کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو قرآن کی ایک آیت پیش کرو جو پھر سوال تکرار کر رہا ہے. وہی ہمیں ہم کے سوال سمجھ چکے ہیں، تکرار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو آپ نے کب جواب دیا؟ جو ہی میں نے منہ کھولا ہے تو پھر آپ نے دوبارہ سوال تکرار کیا. قرآن کی کون سی آیت پڑھی آپ نے؟ وہ پڑھ کے تو آپ نے جو ہی میں نے بات کرنے کی کوشش کی ہے تو آپ نے میری بات کاٹا ہوا ہے نا، تو آپ اجازت دیں تک میں جواب دوں. آپ قرآن چپ کرو، پھر چپ کرو. یہ آخری ان کا چانس ہے. ایک آیت پیش کر دو جس میں ہو کہ حضرت علی پہلے خلیفہ ہے یا اللہ نے حکم دیا. سمجھ گیا بھائی، سمجھ گیا آپ کی بات، سمجھ گیا بھائی. شیعہ اصول کے مطابق دیکھیں عزیزو، مجھے اس بات سے بہت تکلیف ہوتی ہے. بات ختم ہے آپ کی، بات کروں. بات ختم ہے آپ کی، بات ختم ہے آپ کی.
بات ختم ہے آپ کی؟ بالکل ختم ہے میری بات. صرف ایک آیت پڑھ دو جس میں اللہ نے حکم دیا ہو کہ حضرت علی کو پہلا خلیفہ بنا. پھر تکرار. اب اس کے بعد میرے محترم ناظرین، اگر اس شخص نے، کیونکہ مجھے تکلیف ہوتی ہے، میں چاہتا ہوں کہ علمی گفتگو کروں، پیار سے گفتگو کروں، چاہے سوال کتنے مشکل ہوں میں سن لوں، اس کا جواب دوں، لیکن جب میں جواب دینے لگتا ہوں وہ اپنے سوال پہ آ جاتا ہے. سوال تو یہ میرے محترم ناظرین، میں بیوقوف نہیں ہوں، آپ لوگ بھی بیوقوف نہیں ہیں. انہوں نے ایک دفعہ جب سوال کیا ہم لوگ سمجھ گئے. اگر جواب نہیں تھا، جواب غلط تھا، جواب کچھ اور ہم نے دے دیا، تو یہ بعد میں کہہ سکتے ہیں کہ بھائی جب میری جواب ختم ہو گیا کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آپ کا جواب غلط تھا. چپ کرو، ابھی میری باری ہے. تو یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن ان کو ان کے پورے گروپ کا یہی مرض ہے کہ یہ مجھے جواب نہیں دینے دیتے اور اس سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، اور یہ پھر یہ خوش ہو جاتے ہیں کہ لائری کو ہم نے تکلیف دے دیا. بھائی یہ اس کو اپنی جیت سمجھتا ہے. چپ کرو، خاموش، بات کرنے دو ابھی مجھے. ابھی انہوں نے سوال کیا کہ ابھی دیکھو آپ جھوٹ نہ بولیں، ٹائم دیتے ہیں نا بات کرنے کا. ابھی آپ کو اتنا ٹائم دیا نا، اتنا ٹائم ضائع برباد کیا آپ نے سب کا. تو میرے محترم ناظرین، ابھی اگر انہوں نے پھر سوال کا تکرار کیا میرے جواب کے درمیان، یا انہوں نے میری بات کو کاٹا ہے، تو میں ان سے گفتگو نہیں کروں گا. معذور ہوں بھائی. میری شرط یہ ہے کہ میرا طرف مناظرہ، طرف گفتگو ایسی شخص ہو جو مجھے بات کرنے دے. اگر یہ مسئلہ میری بات کو کاٹتے ہیں یا دوسرا شخص میری بات کو کاٹتے ہیں تو ان سے گفتگو کرنا ناممکن ہوتا ہے. تو ابھی حسن عسکری صاحب، میں ابھی آپ کو اعلان کرتا ہوں، سمجھ لیں، اگر آپ نے میری بات کو کاٹا ہے نا، چاہے آپ کی بات کتنی سچی کیوں نہ ہو، اگر آپ نے میری بات کو کاٹا تو میں اسی وقت آپ کے کال کو کاٹ دوں. ابھی ان کا سوال یہ ہے محترم ناظرین، سوال ان کا یہ ہے کہ شیعہ مذہب میں خلافت کس کی جانب سے ہے. اس کا جواب تو میں نے دے دیا. اب کہتے ہیں کہ اب کوئی آیت دکھاؤ کہ قرآن مجید میں اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہو کہ آپ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو خلیفہ بنائیں. ٹھیک ہے، ان کا سوال یہ ہے. اسی سوال کو انہوں نے ابھی تک مجھے جواب نہیں دینے دیا، بار بار کاٹ رہا. تو ان کے سوال کا جواب یہ اچھی طرح سے سن لیں. ہماری گفتگو جاری تھی ابو بکر کی خلافت پر، انہوں نے کہا بھی تھا کہ میں ابو بکر کی خلافت کی طرف آ رہا ہوں. آپ کے سوال کے جواب دینے سے پہلے میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ایک مولوی کے ہونے کے ناطے آپ مجھے جواب دیں کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے کہ خلافت شریعت میں کاٹنا نہیں کاٹنا ہے کیا؟ میں نے اپنا عقیدہ بتایا، بس ختم بات. گفتگو کر رہے ہو، ختم بات، ختم بات. اگر تم میری بات کو کاٹتے ہو تو میں تم سے گفتگو نہیں کرتا. بات کاٹتے ہو تو تم مجھے بتاؤ کہ تمہارا عقیدہ کیا ہے. میں نے اپنا عقیدہ بتا دیا نا. سوال یہ ہے کہ خلافت کہاں سے آتا ہے، خلیفہ کہاں سے آتا ہے. میں نے بتا دیا کہ اللہ کی جانب سے آتا ہے. تم نے پوچھا کہ امیر المومنین علیہ السلام کی خلافت کی دلیل دکھاؤ. میں سمجھ گیا آپ کی بات. اب تیری باری ہے کہ تو مجھے بتا دے کہ تیرے عقیدے میں خلیفہ کہاں سے آتا ہے، خلافت کون تعین کرتا ہے. یہ مجھے میرے سوال کا جواب اگر سمجھ گیا تو جواب دے دو، وإلا میں تجھ سے گفتگو نہیں کروں. بالکل ہاں، میں آپ کے سوال کا جواب بالکل دیتا ہوں. اس سے پہلے کہ آپ میرے سوال کا جواب دیتے، آپ نے اس کا جواب نہیں دیا. ابھی آپ اقرار کر رہے ہیں کہ شیعہ اصول کے مطابق حضرت علی کی خلافت ثابت نہیں. تو اس سے آگے میں نے اعتراف نہیں کیا، اپنا مذہب بیان کرتا ہوں اور اپنے مذہب کے مطابق حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت بھی بتاتا ہوں. اور اگر آپ اقرار کرتے ہیں، کیونکہ آپ نے یو ٹرن دیا، سوال آپ کے اوپر تھے اور آپ نے ادھر سے میرے اوپر مجھے کہا کہ اپنا مذہب بتا. میرے سوال کا جواب ابھی آپ کے سر پر باقی ہے. آپ نے جو پوچھا کہ خلیفہ سنی اصول کے مطابق کون منتخب کرتا ہے، سنی اصول کے مطابق اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں وعدہ فرمایا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف من قبلہم. آیت استخلاف سورۃ نور میں موجود ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے مومنوں سے وعدہ فرمایا ہے جو اس وقت مومن تھے، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے. ان سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تم سے خلیفہ بناؤں گا. اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہیں بھی قرآن میں کسی جگہ پر بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کون خلیفہ ہے کوئی ایک آیت بھی نہیں اتاری تعین بالاسم. اور پھر اس کے بعد اسی طرح اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی نامزد خلیفہ کسی کو منتخب نہیں کیا کہ میرے بعد تم خلیفہ ہو. تو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جن کی اتباع کا حکم ہے سورۃ توبہ میں موجود ہے، پارہ نمبر 11 ہے اور اس کی آیت نمبر 100 ہے یا 101 ہے. فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان. فرمایا ان کی پیروی اچھے طریقے سے کرنی ہے. تو ان صحابہ کرام نے ما تحت الاختیار ما فوق الاسباب انتخاب خداوندی ہے، جیسے وعدہ فرمایا اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں فرماتا. اللہ رب العالمین نے اپنے اس وعدے کو پورا کیا اور صحابہ کرام نے جس کا انتخاب کیا سارے صحابہ نے اس کو بالاتفاق مان لیا، کسی نے بھی اختلاف نہ کیا. حتیٰ کہ شیعہ اصول کے مطابق
ان کے معصوم امام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق کی یاد پر بیعت کی، تو شیعہ اصول کے مطابق حضرت ابو بکر صدیق منصوص اور معصوم خلیفہ ہیں۔ یہ جائے کہ سنی مذہب جدا ہو، لیکن شیعہ اصول کے مطابق حضرت علی منصوص اور حضرت ابو بکر صدیق منصوص اور معصوم خلیفہ ہیں۔ ہمارے نزدیک خلافت کا طریقہ کار یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وعدہ فرمایا، ما فوق الاسباب وعدہ یہ تھا۔ میرے سوال کا جواب نہیں تھا، میرے سوال کا جواب نہیں تھا، اور میرا سوال آپ بھول گئے ہیں میرے بھائی۔ میں نے آپ سے یہ سوال نہیں کیا کہ ابو بکر کیا منصوص، دوبارہ سوال کرتا ہوں، میرا سوال یہ نہیں تھا کہ ابو بکر کیا منصوص، میرا سوال یہ نہیں تھا کہ کیا ابو بکر کی خلافت منصوص ہے یا نہیں، میرا سوال یہ تھا خلافت کیا اللہ تعالیٰ نصب کرتا ہے خلیفہ کو، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام کی تعین اللہ کرتا ہے، رسول کرتا ہے، یا کہیں اور سے آ جاتا ہے؟ یہ سوال یہ تھا، اس کا مختصر جواب دے دیں۔ میں نے آپ کو مختصر جواب دے دیا۔ آپ نے پوچھا کہ کیا خلیفہ اللہ کی جانب سے ہوتا ہے، میں نے اللہ کی جانب سے ہوتا ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں مداخلت نہیں کر سکتا۔ آپ کے نزدیک آپ کہتے ہیں، آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ یہ اللہ کی جانب سے ہے، خلافت خلیفہ کو منصوص ہونا چاہیے یا منصوص نہیں ہونا چاہیے؟ آپ کا جواب کیا ہے؟ یہ چھوڑ گیا اس کا لائن، اس کا لائن اڑ گیا بھائی۔ اب انہوں نے جو باتیں کہی ہیں سب کے سب جھوٹ ہیں۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اس کا کوئی ابو بکر کی خلافت سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اس کا وجہ کیا ہے کہ خود ابو بکر کہتا ہے کہ میری خلافت منصوص نہیں ہے، خود عائشہ کہتی ہے کہ میرے والد کی خلافت منصوص نہیں ہے، خود عمر کہتا ہے کہ ابو بکر کی خلافت منصوص نہیں ہے، اور خود ان کے علماء کہتے ہیں ہمارا اجماع ہے کہ ابو بکر کی خلافت منصوص نہیں ہے۔ تو یہ اس کو ابو بکر سے ربط دینا یہ اجماع کے خلاف، اور نہ ان کے کتب میں کوئی حدیث ہے کہ اس کا کہ پیغمبر نے کہا ہو یا کسی صحابی نے کہا ہو کہ اس کا تعلق ابو بکر سے ہے۔ اس کے متعلق ان کے ایک اپنے گروپ چانڈیوں سے ہماری بات ہو چکی ہے، اس کی آپ اس کا جو ہے تکرار دیکھ لیں، وہ آپ سب کو نظر آ جائے۔ باقی ابھی جب تک یہ واپس آ جاتے ہیں تو میں ان کا جواب دے دوں، کیونکہ ان کی لائن کٹ چکی ہے۔ تو انہوں نے جو استدلال کیا ہے نا کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر سے بیعت کیا، کسی صحابی نے مخالفت نہیں کی، یہ سب جھوٹ ہے۔ آج کے پروگرام کے آغاز میں آپ دیکھیں کہ صحابہ کے کتنے بڑے تعداد تھے کہ انہوں نے کہا کہ ہم ابو بکر کو خلیفہ نہیں مانتے، اس کو ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ ان سب کا قتل کیا، وہ سب مسلمان تھے کہ کسی نے اختلاف، وہ سب ہمارے آپ ہی کتب سے میں نے آج بات کیا، میں نے آج ہی پروگرام سے پہلے 1 گھنٹے جو بات کی ہے، آپ یہ واپس نہیں آئے، پر یہ جب اگر واپس آئے تو کسی اور کو لینے سے پہلے میں ان کو لے لوں گا، لیکن ابھی واپس نہیں آئے۔ تو یہ بات ہے میرے محترم ناظرین۔ اما انہوں نے جو کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے اتباع کا حکم دیا، نہیں، یہ جھوٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے اتباع کا حکم دیا۔ کہاں پہ صحابہ کے اتباع کا حکم دیا؟ صحابہ کو حکم ہے کہ اہل بیت الطاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کی اتباع کرو۔ کہاں پر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کا اتباع کو، کیوں جھوٹ بولتے ہو کہ اللہ نے کہا کہ صحابہ کا اتباع کرو؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ سابق اول سے مراد صحابہ نہیں ہے، نہ لغتاً نہ عرفاً نہ شرعاً۔ السابقون الاولون جو سب پہ سبقت لے گئے، صحابہ میں سے بہت سارے ہیں جو سب دوسروں سے پہلے تھے، جو بعد میں آئے ہیں۔ صحابہ ایک عام کیٹیگوری ہے۔ سابقون الاولون نہ عرف میں نہ لغت میں یہ مترادف ہے لفظ صحابہ سے، لفظ صحابہ سے نہیں ہے۔ اس سے مراد کون ہے سابقون الاولون سے؟ والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري من تحت الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم وممن حولكم من الاعراب منافقون ومن اهل المدينه مرضوا على النفاق۔ یہ بھی صحابہ کے متعلق ہے کہ آپ کے ارد گرد جو اعراب ہیں، بدو ہیں، یہ منافق ہیں، اور اہل مدینہ بھی، یہ بھی کیا ہے؟ یہ منافق نفاق کے استاد ہیں۔ اب جہاں تک ابو بکر کے تعلق ہے، اس کے متعلق واضح طور پہ بات کر چکا ہوں کہ ابو بکر مہاجرین اولین میں سے نہیں ہے۔ ابو بکر وہ شخص ہے جس نے اپنی ہجرت کو اس نے باطل کر دیا ہے۔ ابو بکر وہ شخص ہے جس نے خود ہجرت کو اس نے باطل کر دیا۔ وہ پہلے اس سے بات ہو چکی ہے، اس آیت سے آپ استدلال نہ کریں۔ کتاب صحیح البخاری چاپ دار احیاء التراث العربی، یہاں پر باب جوار ابی بکر فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم عقدہ، یہ صفحہ نمبر 399، یہ حدیث نمبر 2000۔ دیکھو عزیزو، یہ ابھی تک واپس نہیں آیا، کوئی نہ کہے کہ میں نے ان کو کاٹا ہوا، ان کا خود اپنا لائن کٹ گیا ہے۔ 399 حدیث نمبر 2297۔ اگر انسان جھوٹ اگر دلیل ہے نا کہ سب صحابہ نے راضی ہو گئے، اللہ نے بھائی کہا کہ صحابہ تم خلیفہ بناؤ، اور بھائی صحابہ سب راضی ہو گئے، انہوں نے بھائی بنا دیا ہے ابو بکر کو، اگر جھوٹ دلیل ہے تو دنیا میں سب صحیح ہے، دنیا میں کوئی باطل ہے ہی نہیں، سب صحیح ہے، لیکن دلیل کے لیے صحیح ہونا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو یہ اتھارٹی نہیں دیا کہ خلیفہ بناؤ، اگر خلیفہ ان کو خلیفہ دینے کا اتھارٹی دیا تو ہمیں دکھاؤ، پہلی بات۔ دوسری بات، صحابہ نے ابو بکر کو خلیفہ نہیں بنایا، صحابہ کے بہت بڑی تعداد تھے ان کے مخالف تھے ابو بکر کی خلافت پہ کوئی اجماع نہیں ہے، اس کی دلیل چاہیے۔ آج کی میری تقریر کی ابتدا تم سن لو کہ مانعین زکوٰۃ کون تھے؟ سب صحابہ تھے، سب مسلمان تھے، ان سب کا قتل عام ہوا، ان کے عورتوں کے ساتھ ریپ کیا گیا۔ یہ جو حدیث ہے
باب جوار ابی بکر فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ابو بکر، خود عائشہ کی روایت ہے، ان عائشہ سے روایت، ابو بکر ہجرت کرنے کے لیے، یہ مدینہ سے ہجرت سے پہلے کی بات ہے، یہ حبشہ کی طرف چل پڑا. برق الغماد جب پہنچائے تو وہاں پہ ابو الدغنہ تھا. ابو الدغنہ احباش کا سید تھا، حابش کا سید تھا، ان کا سالار تھا مدینے میں. ابو بکر سے کہا این تريد یا ابا بکر، ابو بکر کہاں جانا چاہتے ہو؟ قال اخرجنی قومی فانا اريد ان اصيح في الارض فاعبد ربي، کہتا میں ہجرت کرنے جا رہا ہوں. تو اس نے کہا کہ میں تمہیں پناہ دیتا ہوں. تو ابو بکر وہ شخص ہے، وہ ہجرت سے واپس لوٹا ہے، ہجرت سے واپس لوٹا ہے. وہ کس کے؟ وہ کافر ابو الدغنہ کے پناہ میں چلا گیا. اور میں آپ کی خدمت میں دکھاؤں کہ یہ بذات خود گناہ کبیرہ ہے اور یہ فسق ہے. یہ صحیح مسلم ہے، یہ واپس آ گئے، یہ صحیح مسلم ہے، چاپ دار الفکر. یہاں پر باب تحریم رجوع المہاجری مہاجر الى استیطان وطنہ. یا ابن العقبہ ارتدت علی عقبیک، چپ کرو بھائی. مہاجر کا کوئی شخص ہجرت کرتا ہے، واپس اپنے بلد کی طرف آ جاتا ہے، ملک کی طرف آ جاتا ہے، یعنی کوئی شخص مکہ چھوڑ کے چلا گیا، واپس مکہ آ کے استیطان کرے، وہاں پہ سکونت اختیار کرے، یہ حرام ہے بالاجماع. اکمال المعلم بفوائد مسلم. میں نے کہا اجمعت العلماء. اب بھائی جہاں سے کام کٹ گئی، آپ کٹ گئے تھے نا، اس لیے ایک منٹ میری بات ابھی جملہ ختم ہے. اصول یہی ہوتا ہے، آپ سگنل کی وجہ سے کام کٹ آپ گئی. چھوڑ کے چلے گئے تھے، میں نے آپ پہ احسان کیا، آپ کا انتظار کیا بھائی. آپ چپ کرو میں بتا رہا ہوں بھائی، بات نہ کاٹو، میں ختم ہونے والا ہوں. بات نہ کاٹو، میں ختم ہونے والا ہوں. اجمعت الامہ علی تحریم ترک المہاجر ہجرتہ ورجوع الى وطنہ وان ارتداد المہاجر من الکبائر. اجمعت الامہ، امت کا اجماع ہے. اکیلے بیٹھ کے بیان کرنے کا کیا فائدہ؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا اکیلے بیٹھ کے بیان کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جہاں سے ہماری بات ختم ہوئی تھی وہاں سے آگے بات کریں. بھائی یہاں پہ اتنے لوگ دیکھ رہے ہیں، سینکڑوں لوگ دیکھ رہے ہیں، آپ کی کھال کٹ گئی تھی. آپ نے جو نکات اٹھائے تھے، میں ان کا بھائی صاحب سن لو، میں بتاؤں کہ بیان کرنے کا فائدہ کیا ہے. بیان کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ ہاں، آپ کی کال کٹ گئی تھی تو میں یہاں پہ فارغ نہیں بیٹھا. آپ نے جو نکات اٹھائے تھے نا، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، آپ نے کہا تھا کہ اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے کہ صحابہ کی اتباع کرو. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کبھی نہیں کہا کہ صحابہ کی اتباع کرو. یہ اللہ پہ افطرا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ افطرا ہے. اب بھائی چپ، بس گفتگو آپ سے ممکن نہیں. یہ قرآن میں نہیں کہا تو کہا کہا. تو یہی عرض ہے نا، آپ نے سنا نہیں ہے نا. والسابقون الاولون سے مراد صحابہ نہیں ہے. مراد کی ضرورت ہی نہیں ہے، مراد کی ضرورت ہی نہیں ہے. مہاجر انصار آگے خود قرآن بیان کر رہا ہے. والسابقون الاولون من المہاجرین صحابہ کے کچھ افراد ہیں، صحابہ کے کچھ افراد ہیں، سب صحابہ مراد نہیں ہیں. قرآن نے کبھی نہ قرآن میں کہا کہ کچھ افراد ہیں. یہ کچھ افراد ہیں. وہ کچھ افراد کون ہیں؟ عرض یہ ہے وہ کچھ افراد کون ہیں؟ وہ کچھ سن لو بھائی، یہ کہاں ہے کہ کچھ افراد ہیں. آپ نے استدلال کیا ہے بھائی، آپ نے استدلال کیا ہے. اوکے، اس طرح گفتگو نہیں ہوتی کہ آپ کی مرضی، جہاں مجھے کاٹ دیں بھائی. نہیں، محکم آیت کی تفسیر ہوتی نہیں ہے. جو محکم آیت ہوتی ہے اس کی تفسیر ہوتی نہیں. اور ایک نقطہ میرا سنیں گے، ایک نقطہ میرا سنیں گے، آخری وارننگ ہے بھائی. اس طرح گفتگو نہیں ہوتی کہ جب آپ کی مرضی میری بات کو کاٹے. میں آپ کو 10 دفعہ سمجھا چکا ہوں مولوی صاحب. تو آپ نے بات پوری کی نا، تو میں اس کا جواب دے رہا ہوں. اوکے، اگر اس دفعہ تم نے میری بات کاٹی ہے، میرے گفتگو کے درمیان بات کی ہے، تو میں آپ کے کال نہیں لوں گا. عذر ختم ہو چکا. قد اعذر من انذر، جس نے اعذار کیا، جس نے خبر. اوکے، ختم بات، بس ختم. آپ کو مرض ہے نا بیچ میں بات ڈالنے کی. جس نے خبردار کیا ہے وہ اس نے عذر نہیں چھوڑا. قد اعذر من انذر، اس نے عذر کا انتہا کیا ہے جس نے خبردار کیا. میں نے آپ کو خبر دی، بار کہہ دیا کہ میری بات کو نہ کاٹو. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اس سے آپ استدلال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ صحابہ کی اتباع کرو. یہ اس سے مراد یہ نہیں صحابہ، یہ کچھ صحابہ ہیں. ان صحابہ میں ابو بکر شامل نہیں ہے. ان صحابہ میں ابو بکر شامل نہیں ہے. کیوں شامل نہیں ہے؟ کیونکہ ابو بکر نے اپنا ہجرت باطل کر دیا ہے. جب میں نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ اجمعت الامہ، یہ میں نے ثابت کیا آپ کی کتابوں سے، اجمعت الامہ علی تحریم ترک المہاجر ہجرتہ ورجوعہ الی وطنہ وان ارتداد المہاجر من الکبائر، کہ مہاجر اپنی وطن کی طرف پلٹ آتا ہے یہ کبائر میں سے. تو ابو بکر اس میں سے نہیں ہے. اگر اس آیت میں ایسے الفاظ بھی ہوتے بھی نا کہ اس سے پتہ چلتا کہ اس سے مراد سب صحابہ ہیں، پھر بھی اس سے مراد ابو بکر نہیں ہوتا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے، میرے محترم ناظرین ملاحظہ فرمائیے، قرآن مجید میں بہت سارے آیات ہیں کہ ان کے الفاظ عام ہیں لیکن ان سے مراد خاص ہیں. اس طرح نہیں ہے کہ سب صحابہ کی تم اتباع کرو، اس میں ابو بکر عمر بھی ہیں. وہ جو اس کے بعد جو کہا نا ومن حولکم من الاعراب منافقون ومن اہل المدینہ مردوا علی النفاق، یہ اس کے بعد والی آیت ہے.
وہ بھی صحابہ ہیں. الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانیہ فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جو لوگ اب اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے. یہ جو ہے اس سے مراد سب نہیں ہے جو بھی اللہ دن رات اپنے مال خرچ کرے اللہ اس سے راضی ہے نہیں, بشرط الایمان ہے, بشرط الایمان ہے. اب میں اس آیت کے متعلق السابقون الاولون کے متعلق میں کچھ عرض کروں آپ کی خدمت میں, پھر میں آپ مزید کال آپ کے لے لوں گا. میں ثابت کروں گا کہ ابو بکر اور عمر اس میں شامل نہیں ہیں, ثابت کریں گے آپ کی خدمت میں. ابھی آپ دیکھ لیجئے کہ جہاں پر بھی قرآن مجید میں ہجرت کا ذکر ہے اس کے ساتھ جہاد کا ذکر ہے, جہاد کا ذکر. اور لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک اور نکتہ بتاؤں. جماعت مخالفین کے ایک بہت بڑے محدث ہیں حاکم حسکانی, انہوں نے اپنی کتاب شواہد التنزیل میں اس کے ذیل میں احادیث, اسی آیت کے ذیل میں احادیث نقل کیا. یہ کتاب شواہد التنزیل چاپ مؤسسۃ العالمی للمطبوعات, یہاں پر اسی آیت کے ذیل میں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار, وہ سابقین اولین جو مہاجرین و انصار میں سے ہیں, والذین اتبعوہم باحسان. اس آیت کے ذیل میں ملاحظہ فرمائیے, عبد الرحمن بن عوف سے روایت کی ہے والسابقون الاولون هم ستة من قریش اولهم اسلاما علی بن ابی طالب علیہ السلام. 6 لوگ ہیں جو قریش میں سے ہیں, سب سے پہلے ان میں سے اولهم اسلاما علی علیہ السلام. اب ہمیں دکھائیں کس میں ابو بکر عمر ہے, ہم ثابت کریں گے کس میں ابو بکر عمر ہے. ابو بکر کا تو میں ثابت کر چکا کیونکہ اس نے اپنی ہجرت ہی باطل کر دی ہے. ان الضحاک السابقون الاولین قال علی بن ابی طالب وحمزہ وعمار وابو ذر وسلمان ومقداد. پھر روایت کی ہے اگلی روایت میں الحسن ابن علی علیہ السلام, امام حسن مجتبی علیہ السلام سے روایت کیا کہ السابقون الاولون بلی علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اس طرح روایت بہت ہیں, اس سے مراد ابو بکر عمر نہیں ہے. اچھا, اس کے علاوہ ہمارے پاس جو دلیل ہے کہ اس میں ابو بکر عمر اس آیت میں شامل نہیں ہے کہ جہاں پر بھی ہجرت کا ذکر ہے اس کے ساتھ جہاد کا ذکر ہے. ان الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم. کہ ابو بکر عمر کی جہاد کہاں ہے؟ ان الذين آمنوا والذین هاجروا اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم. اس کے بعد میرے محترم ناظرین, فالذین هاجروا واخرجوا من دیارہم, جن لوگوں نے ہجرت کی ہے اپنے گھروں سے نکالے گئے, واوذوا فی سبیلی, اور انہوں نے میرے راستے میں اذیت قبول کیا ہے, وقاتلوا وقتلوا, انہوں نے قتال کیا ہے اور شہید ہو گئے. ابو بکر عمر کا کوئی قتال ہے ہی نہیں, یہ بھاگ گئے ہمیشہ جنگوں میں سے. اگر ہے تو دکھاؤ ہمیں. ہجرت بنفس ہی یہ دلیل, بہت ساری چیزوں کے ساتھ وہ مل جاتی ہے. ہجرت صرف ہجرت نہیں ہے, ابو بکر نے تو اپنا ہجرت باطل کیا, ہجرت باطل کیا. عمر جو تھا وہ تو عاص بن وائل کے پناہ میں تھا, ان کو اذیت ہی نہیں تھی. پھر ہجرت فی نفس ہی نہیں ہے. جیسے کہ اللہ کی آیت ہے ينفقون الذين ينفقون اموالهم سرا بالليل والنهار سرا وعلانية, جو ابھی کافر بھی ہے مثلا منافق بھی ہے وہ اپنے اموال خرچ کرے, لا خوف عليهم ولا هم يحزنون, اس طرح نہیں ہے, یہ بشرط الایمان ہے. ان الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله, ہجرت بشرط جہاد. یہ دکھاؤ ہمیں ابو بکر عمر کی جہاد, ہمیں دکھاؤ, ٹھیک ہے نا. تو میرے محترم ناظرین, ہم اس حضرت سے گفتگو کرنا چاہتے تھے لیکن ان سے گفتگو کرنا اس طرح ممکن نہیں, کیونکہ میں نے ان کو بہت سمجھایا, بہت کہا کہ مجھے حضرت ہوتی ہے, میں سیکھنا چاہتا ہوں, میں استفادہ کرنا چاہتا ہوں, میں گفتگو, اور ناظرین کے لیے بھی اہم ہے کہ ہم ان کے لیے اچھے پروگرام جس میں گفتگو ہاٹ ہو, دونوں طرف سے دلائل کا للکار ہو, گفتگو کی جائے. لیکن اگر ایک شخص دوسرے شخص کی بات کو کاٹتا ہے تو پھر گفتگو نہیں ہوتی, وہ دوسروں کو سمجھ نہیں آتا. سننے والے پہ ظلم ہوتا ہے. جب دو آدمی آپس میں گفتگو کر رہے ہیں نا, وہ ایک دوسرے کی بات کو کاٹتے ہیں تو وہ اس کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ سامنے والا کیا کہہ رہا ہے. تو یہ لوگ تو ان کی عادت ہے کہ ہماری جواب کو تو انہوں نے سننا ہی نہیں, انہوں نے اپنے سوال پہ سوال کرنا. سوال کرو تو لاکھ سوال کرو, لیکن محترم حضرات یہ ہے کہ تم سوال جب کرتے ہو تو جب میں جواب دینے لگوں تو میرے بات کو نہ کاٹو. اب یہ حضرت اگلے ہفتے آ جائیں, اگر انہوں نے اسی شرط پر کہ میں نے ان کو بار بار کہہ دیا, بھائی میں اتنی دفعہ میں نے ان کو کہہ دیا, میں ان کو نہیں کاٹنا چاہ رہا تھا, میں نے ان کو بار بار کہہ دیا کہ بھائی تم میری بات کو نہ کاٹو. اب اس کے بعد جو بھی مولوی ادھر آیا نا, وہ میری بات کاٹتا ہے تو پھر اس سے گفتگو ناممکن ہو جاتی ہے. میں 2-3 دفعہ وہ تو برداشت کر سکتا ہوں, آخر تک نہیں برداشت کرتا.